میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کا اظہار کروں۔ یہ حدیث پاک ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے؟ کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں تو میں نے خلق کو تخلیق فرما دیا۔ یہ بات آپ تک کیسے پہنچی ہے؟ بس یہ بات سند کے ساتھ ہی آئی ہے، کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے، یہ قرآن پاک میں تو نہیں ہے اور اپنے پاس سے بھی کوئی نہیں بناتا۔ آپ اس کی ایک اور تحقیق کر لیں، یہ بات اللہ کی طرف سے ہی ہے اور لازمی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ کیا یہ کسی بزرگ کا کلام ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ کے کلام میں موجود ہے۔ آپ اسے کسی بزرگ کا کلام کیوں کہتے ہیں؟ یہ کسی بزرگ نے اپنی طرف سے نہیں بنایا ہے، یہ کلام تو ہر جگہ موجود ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور یہ بات سند کے ساتھ ہی آتی رہی ہے۔ حدیث کے کچھ شعبے ایسے ہیں جو کتاب کے بغیر بھی اہم ہیں، کچھ احادیث ایسی ہیں جو حدیث کی کتابوں میں نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر فقرہ حدیث ہے، تو جن لوگوں کو زیارت نصیب ہوئی ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ بھی حدیث ہے۔ تو اس طرح سے بات چلتی آ رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بالمشافہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات جب کسی صاحب حق نے سنا دی تو وہ حدیث ہے۔ اس لیے اس کی تفصیل میں جانے والی بات نہیں ہے، تو جو ہے ٹھیک ہے، اگر ٹھیک لوگوں سے بات سنی ہے تو ٹھیک ہی ہے، اس لیے ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ اس طرح یہ بات کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یہ بات کس سے منسوب کی جاتی ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے۔ اب اس میں تحقیق کی بات نہیں ہے کہ ایسا آپ نے کہا کہ نہیں کہا، وہ بات خود بتاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور انہوں نے اپنے پاس سے کہی ہے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یا اللہ نے ان سے بات کی ہے، تو ایسی باتوں میں نہیں پڑتی، بس جو انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک مصرع ہے کہ یہ قصیدہ غوثیہ میں ہے، قدمی ھذا علی رکبہ قل ولی اللہ، یہ قصیدہ غوثیہ میں ہے، یعنی میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اب یہ واقعہ الفاظ میں سمجھ نہیں آتا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، جب تک آپ مفہوم میں داخل نہ ہوں اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ کرنے والے کام ہے اور صرف سننے والی بات نہیں ہے۔ کوئی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ آدمی کہے کہ میرے پاس سارے وقت ہو کر جاتے ہیں، اب یہ بات تو کسی پیغمبر نے بھی نہیں کہی، لیکن یہ بات ہو سکتی ہے کہ ایسا ہو۔ وہاں مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم موسموں کے مالک ہو گئے، جس طرح کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم کائنات کو نہ بناتے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لولاک کا لفظ ہے، پورا لفظ کیا ہے؟ لولاک لما خلقت، مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات کی ساری چیزیں جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تخلیق ہوئی ہیں، یعنی کہ باعث تخلیق کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور یہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر چلتی نہیں ہے۔ اصل میں تو بات یہ ہے، تو یہ بات اس وقت تک آپ کو سمجھ نہیں آتی جب تک آپ اس راز میں داخل نہ ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، انسان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ریلیشن ہے، اور اگر خالق اور مخلوق کی محبت ہو سکتی ہے تو کیسے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سلام بھیجتا ہوں، وسلام علی نوح وسلام علی ابراہیم، یعنی اللہ کریم ان پر سلام بھیجتا ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تو انسانوں جیسی بات کرتا ہے اور یہ انسان ہیں جو اللہ جیسی باتیں کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ہر جگہ انسانوں سے بات کی ہے، مثلا یہ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور یہ انسان والی بات ہے کہ تم نے لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے، اور یہ بات بالکل سمجھ آنے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جو انسانوں کی سمجھ سے باہر ہو۔ اللہ نے انسان بنایا تو اس کی عقل کے مطابق اس کو چیزیں دے دی، اگر اللہ اپنی زبان بولنا شروع کر دے تو پھر انسان کو بات کیسے سمجھ آئے گی؟ آپ کی زبان میں ایک لفظ کائنات ہے، اب انسان کے لیے اس میں بے شمار راستے ہیں، اس کا دھیان کہاں کہاں جائے گا، وسیع کائنات ہے، کہاں کہاں جائے گا اور کہاں کہاں پھرے گا، اور زندگی میں کیا کیا دیکھے گا، کس کس ستارے کو دیکھے گا، اتنی خلائیں ہیں
ہیں کہ اگر آپ کروڑ بار پیدا ہو جائیں اور کروڑ گنا ہو کر کروڑوں سال دیکھیں تو بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کریم کی ایک یہ بھی زبان ہے، یعنی یہ جو چاند ستارے اور سورج ہیں، اب آپ یہ زبان کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے ایک ایٹم کو تھوڑا سا پڑھا ہے تو آپ حیران ہو گئے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے، اور کائنات کی بے شمار وسعت ہے جو دریافت ہونے والی ہے۔ لہٰذا آپ لوگ اس بات پر غور کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں سے وہ آپ کی سمجھ کے مطابق بات کرتا ہے کہ یہ کام کر لو اور یہ کام نہ کرو، اور یہ کہ یہ دوزخ ہے اور یہ جنت ہے، اور یہ کہ یہ دوزخ ہے اور یہ جنت ہے۔ تو اللہ نے دوزخ جنت کو آپ کی زبان میں سمجھایا ہے، اور اصل دوزخ جنت کیا ہوگی یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، تو یہ بات جانے کے بعد پتہ چلے گی۔ اس لیے آپ اس لائن پر چلیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی، مگر نہ یہ علم کی بات نہیں ہے اور تحقیق کی بات نہیں ہے۔ سر ابھی آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک فرمان سنایا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو یہ پہچان کیا ہے؟ رب کو پہچاننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو پہچانو۔ اگر آپ کے اندر کوئی ایسی خوبی دریافت ہو گئی جس کا کوئی ثانی نہ ہو تو پھر آپ یہ پہچانیں کہ یہ خوبی کس نے بنائی ہے۔ پہلے آپ اپنی ہیومن لائف سے اپنے ونڈر دریافت کرو، اور ونڈر دریافت کرنے کے بعد یہ دیکھو کہ وہ کتنا ونڈرفل ہے جس نے یہ ونڈر بنائے ہیں۔ یہاں سے آپ کو اللہ کی پہچان ملے گی۔ آپ خود آئینہ ہیں، اگر آپ آئینہ پالش کریں تو وہ چمکتا جائے گا، چمکتا جائے گا، اور پھر اندر سے بنانے والے کی صورت نکل آئے گی۔ اللہ کی تلاش آپ باہر سے نہ کرو، اس کی تلاش آپ کے پاس ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ بھٹک رہا تھا میں سود و ضیاء کے صحرا میں، تیرے دیار میں لائی مجھے تیری خوشبو۔ اس کے پاس جانے کا سوچو گے تو پھر اسی کی تلاش میں چلتے جاؤ گے۔ تیری تلاش مجھے میرے سامنے لائی، میں آئینے میں جو اترا تو روبرو تھا تو۔ پھر انسان کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کو تلاش کرنے جا رہے تھے، اور کہاں تک پہنچے؟ اپنے آپ تک ہی پہنچے۔ آپ نے اپنے آپ میں اترنا ہے، اور پھر آپ اس کے روبرو ہو جائیں گے۔ تو اللہ کو جاننے یا پہچاننے کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں اتریں، اور جب آپ اپنے آپ میں اترو گے تو پھر یہ کہانی سمجھ آ جائے گی۔ یہ سب آئینہ ایسے ہے جیسے آپ کے سامنے آئینہ ہو، آپ آئینے کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے قریب ہو جاتے ہیں اور قریب ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ کون دونوں؟ آئینے کا عکس اور آپ۔ اب کبھی ایسا واقعہ ہو جائے کہ اندر والا عکس باہر نکل آئے تو پھر کمال ہی ہو جاتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اندر اس سے باتیں کر رہے ہوں اور وہ بھی آپ سے باتیں کر رہا ہو، اشارہ کر رہا ہو۔ جب آپ چپ ہو جائیں تو وہ آگے سے بول پڑے کہ آگے اب کیوں نہیں بولتا، تو پھر تو بات ہی اور ہو جائے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے مثلاً آپ ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہے ہوں، جیسے آپ اشارہ کرتے ہیں وہ بھی اشارہ کرتا ہے، آپ آگے ہو جاتے ہیں وہ آگے ہو جاتا ہے، آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو وہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب آپ چھپ جاتے ہیں تو وہ بھی چھپ جاتا ہے، نظر نہیں آتا۔ پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں اب وہ ہے کہ نہیں ہے۔ جب پھر آپ آئینے میں دیکھتے ہیں تو وہ اندر موجود ہوتا ہے، پھر آپ اس سے باتیں کرتے ہیں، پھر آپ چپ ہو جاتے ہیں، اور آپ جب چپ ہوں اور وہ بول پڑے اور کہے کہ آگے بول، اب کیوں نہیں بولتا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر سے آپ کے ساتھ کوئی بولنے والا اندر سے آواز دے دے کہ تو بول کیا چاہتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی کہ آپ سے تنہائی میں کوئی ہم کلام ہو جائے، جبکہ وہاں کوئی پرندہ نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا، تو وہ کون تھا؟ یہاں سے رب سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو تنہائی میں وہ کون تھا جو آپ سے ہم کلام ہوا تھا؟ وہ کون تھا جو میرے ساتھ ہم کلام ہوا؟ میرے سوا کوئی انسان تھا، نہ آس نہ پاس۔ انسان کہتا ہے کہ وہاں پر میرے سوا کوئی آدمی نہ تھا، تو وہ کون تھا جو مجھ سے بات کر گیا؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ تنہائی میں ایک ایسا مقام آ جائے کہ جب آپ کو تقرب ہو جائے تو جس نے اپنے آپ کو پہچانا اسی نے ہی اپنے رب کو پہچانا۔ تو آپ اپنے آپ کو پہچاننے والے بنو۔ جیسے آپ کی آنکھ کوئی انسانی چہرہ دیکھتی ہے، آپ کو اسی آنکھ کے ذریعے نظر آئے گا، اور دل کے اندر احساس پیدا ہوگا، خیال میں اس کی بات آئے گی، اور پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو تنہائی کے اندر آواز بھی آ جائے، جسے دور کی آواز کہتے ہیں۔ تو راز یہ ہے کہ دور کی آواز بھی قریب سے آتی ہے، آ رہی ہے یہ دور سے آواز، جو ملا خاک میں بنا ہمراز۔ تو جب آپ خاک میں مل جاتے ہیں تو پھر آپ ہمراز بن جاتے ہیں، اور پھر وہ آپ سے بات کرتا ہے۔ یہ خاک وہی ہے جس کو ابو تراب علیہ السلام سے نسبت ہے۔ تو پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ آپ کا رب کون ہے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کیا ہیں۔ جنہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے
رب کو پہچان کر بات بتائی ہے، اور یہ پہچان رکھنے والوں نے کہا ہے۔ اس لیے آپ کا اللہ جو ہے یہ آپ کے خیال کا نام ہے۔ اللہ کی ذات ہے تو الگ، لیکن جتنا آپ کا عقیدہ ہے اتنا ہی اللہ ہے، اور عقیدہ آپ کے پاس ہے، جیسے کہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، خلقت کو جاندی گول ہے، ہر دم فرید گول ہے۔ ایسا دعویٰ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ رکھتے ہیں کہ اللہ تو ہر دم ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ کون ہے؟ آپ کون ہو؟ کیا دونوں ایک ہیں اور یا دونوں دو ہیں؟ تو یہ بات اپنے آپ کو پہچاننے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ کی اپنی پہچان جو ہے یہ آپ کو آپ کے اللہ کے قریب کر دے گی۔ لہٰذا آپ اپنے آپ کو پہچانے کہ آپ کو بنانے والے نے کیا بنایا، ساری پہچان اسی میں ہے۔ تو اللہ باہر کی بات نہیں ہے بلکہ اندر کی کہانی ہے۔ ہم اپنے آپ میں ہی تجھے ڈھونڈتے رہے، تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا۔ تو اس کے مسافر کہیں دور پیدل نہیں جاتے کہ ہم اللہ کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ ایک بندہ اللہ کی تلاش میں جا رہا تھا، راستے میں سے درویش ملا اور پوچھا کہ کدھر چلے ہو؟ کہتا ہے کہ میں اللہ کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ تو وہ درویش بولے کہ پیچھے جس کو چھوڑ آئے ہو وہ کون تھا؟ اللہ کسی آگے کا نام نہیں ہے، اللہ پیچھے کا نام بھی ہے۔ جسے آپ چھوڑ آئے ہو وہ بھی اللہ ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس شہر میں آپ رہتے ہو وہاں بھی اللہ ہے، تو اللہ اس شہر میں بھی ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں، اور اس شہر کا نام بھی ہے جہاں آپ جا رہے ہیں۔ بلکہ یہ ساری آپ کے اپنے باطن کی بات ہے۔ اللہ کسی بھاگم دوڑ کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کریم ٹھہرنے کی بات ہے۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے ٹھہرو اور اپنے آپ میں غوطہ لگاؤ۔ بس باہر جانے والی بات نہیں ہے بلکہ اندر جانے والی بات ہے۔ یہ اندر کا سفر ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ آپ سب سلامت رہو، اور آخر میں دعا کرو، آمین بھی رحمت کا یا ارحم الراحمین۔